قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اور بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت ہے، تو بدعت نہیں ہے، جو کام دین میں لازم سمجھ کے کی جاتی ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، جو کام دین کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں، اس کو بدعت نہیں کہتے۔ ایک کام احداث فی الدین ہوتا ہے کہ دین میں پیدا کر دیا جائے کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں، تو یہ اجتماعات جو ہے یہ دین میں کوئی زیادتی نہیں ہے، اور جو ہے کوئی اس کو فرض کا درجہ نہیں دیا گیا اور نہیں کرنے والے کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، یہ للدین ہے، یہ ایسی چیز ہے جس سے دین کو پانی پہنچتا ہے، دین کو نفع ملتا ہے، دین کو نفع ملتا ہے۔ لہٰذا کئی لوگوں کی زندگیاں اجتماعات کے ذریعے سے بدل جاتی ہے، تو ہر وہ چیز جو دین کے لیے کی اس کو بدعت نہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قرآن ایک جگہ پر جمع ہوا، یہ جو 30 پارے دکھتے نا یہ ایک جگہ پر جمع ہوا نہیں تھا، مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جمع فرمایا، تو ابو بکر کا یہ کام بدعت نہیں تھا، کیونکہ دین میں کوئی نئی چیز نہیں لائے بلکہ دین کے نفع کے لیے ایک نیا کام کیا، ایک کیا کیا؟ نیا کام کیا۔ ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کے لکھنے کا اور کتابوں کے لکھنے کا کوئی عام معمول نہیں تھا، تو بعد میں علماء کرام نے اس کو لکھ کر جمع کیا، اس کو لکھ کر جمع کیا۔ تو یہ کوئی دین میں نئی چیز نہیں لائے بلکہ علم کہیں ضائع نہ ہو جائے اور آنے والوں کو سیکھنے کے لیے آسانی ہو جائے، اس کے لیے دین کے نفع کے لیے کام کیا۔ اسی طرح ہمارے اکابرین نے یہ جو اجتماعات کا سلسلہ جاری کیا ہے، یہ دین میں کوئی زیادتی نہیں ہے بلکہ دین کو پروان چڑھانے کے لیے اور دین کو جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ جاری کیا ہے۔ لہٰذا نہ تو یہ بدعت ہے نہ فضول خرچی ہے، بلکہ آج کے زمانے کے اندر اجتماع میں شرکت کرنا مسلمانوں کو ارتداد سے بچانا اور مسلمانوں کو جو ہے ڈپریشن سے بچانے کا عظیم ذریعہ ہے، عظیم ذریعہ ہے۔ تم جا کر دیکھو یہاں جو دل کی کیفیت ہوں گی وہاں دیکھ کر اتنے مسلمانوں کو دل خوش ہے، بس شرط کے مسلمانوں کی اور اسلام کی محبت ہو دل کے اندر، ورنہ کالا چشمہ پہن کے دیکھو تو بھی کالا نظر آئیں گا نا بھائی، کالا ٹھیک ہے۔ چشمے اب جس کا چشمچ کالا ہے، جس کا چشمچ کالا ہے تو اس سے کوئی امید نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اتنا بڑا مسلمانوں کا مجمع ایک مسلمان دیکھتا ہے تو دل مضبوط ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اجتماع کے کچھ فوائد تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، کچھ اعتراض تھے اس کے جوابات دیے گئے۔ یہ تو جو ہے نا یہ ہنگامی اجتماع ہے، میں نے شروع میں بتایا ایک عالمی اجتماع اللہ نے قائم کیا تھا عہد الست میں، اور ایک اجتماع زندگی کے ختم کے بعد محشر میں جمع ہوں گا۔ وہ دو اجتماع میں کسی کو چھٹی کی گنجائش نہیں، پہلا اجتماع ذمہ داری سمجھانے کا اور آخری اجتماع ذمہ داری کے تعلق سے سوال پوچھنے کا۔ اب وہ اجتماع کی جو ذمہ داری بھول گئے ہیں، یہ اجتماع اسی ذمہ داری کو یاد کراتا ہے تاکہ عالم کا عالمی اجتماع جو اللہ محشر کے میدان میں قائم کرنے والا ہے اس کے اندر ذمہ داری میں کمی نہ نکلے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔